السلام علیکم۔ آج وزیر تعلیم پنجاب کی طرف سے گزشتہ روز ہو گیا اب تو ایک ویڈیو شیئر کی گئی، ان کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا، اس کی تشہیر کی گئی تمام، اور اس میں وہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم طبقاتی نظام، کہا نہیں انہوں نے ان کا، لیکن ان کے الفاظ کچھ یوں ہی تھے کہ طبقاتی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور جو سہولیات ایک خاص طبقے کو میسر ہیں اسی طرح کی جو سہولیات ہیں ایک مڈل کلاس، جو بہت سے لوگ ہم مانتے ہیں کہ وجود ہی نہیں رکھتی، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس جو ہے ہماری، وہ اس کو اویل کر سکیں۔ تعلیم کا 1 سال مکمل، اور اس پہ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب نے اپنے صاحبزادے کو چائنا چوک لاہور میں ان کے جو پارٹی قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے نام سے منسوب ایک سرکاری اسکول ہے، اس میں انرول کروا دیا، یعنی کہ عام زبان میں سمجھا جائے کہ داخلہ دلوا دی ایک سرکاری اسکول میں اپنے صاحبزادے کو۔ ایک صوبائی وزیر، ایک ایم پی اے پنجاب کے، انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، کیونکہ تعلیم کا 1 سال مکمل، روشن مستقبل کا خواب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے، ان کا گول ہے کہ وہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں بہتری لائیں گی، اور اس کا جو ٹول ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا تعلیمی نظام ان کو اتنا اچھا دیں گی، ہر طبقے کو دیں گی کہ وہ اس سے استفادہ کر کے ان کے بچے بھی آگے بڑھ سکیں۔ یہ اس کو بہت سے لوگ اسٹنٹ گردان رہے ہیں، ان کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں اس کو سراہ رہے ہیں۔ عوام کیا کہتے ہیں؟ تو میڈیا کا تو اس پہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے۔ میڈیا تو آج کل یہ دکھا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ شطرنج کھیل رہے ہیں ایک بچی کے ساتھ، وہ خبر ہے، چلیں اچھی بات ہے، اس پہ ایک صاحب کا ویپرز بھی ہو رہے ہیں، پھر باقی لوگ میچز میں لگے ہوئے ہیں، ماسٹرز کی خبر تو ہے نہیں۔ بہرحال اس حالیہ روایت کی مثال کہاں سے پڑی تھی، اس حالیہ روایت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ تو یہ کی دیجیے تحریک انصاف نے 2017 میں، ہمیں یاد ہے خیبر پختونخوا کے اس وقت کے ایم پی اے تھے اور مشیر تعلیم تھے غالباً ضیاء اللہ بنگش صاحب، اور سال 2017 میں انہوں نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا، اور پھر اس روایت کی جو اگلی قسط نظر آئی، جو اگلی تصویر نظر آئی، وہ صوبہ سندھ میں نظر آئی۔ میں اس روایت کو غلط نہیں کہتا، لیکن خیر یہ ایک ڈیریویشن میں جو پوری کھینچ رہا ہوں میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ وہ سال 2018 کی بات ہے، یعنی کہ 2017 میں یہ روایت ڈالی تحریک انصاف نے، ان کے مشیر تعلیم خیبر پختونخوا، انہوں نے اپنی بیٹی کا داخلہ کروایا ایک سرکاری اسکول میں، اور اس کے بعد سندھ میں ہم نے اس کی ایک شکل دیکھی جب سال 2018 میں اس وقت کے سندھ کے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور وزیر تعلیم سندھ تھے، اس وقت بھی وزیر تعلیم سندھ ہیں، اور اس وقت شاید معدنیات وغیرہ اور 1-2 قلمدان اور ہیں۔ خیر 2018 میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، اس وقت کے وزیر تعلیم سندھ، انہوں نے اپنی بیٹی کو بحریہ فاؤنڈیشن اسکول، جو ایک پرائیویٹ اسکول ہے حیدرآباد سے، اس اسکول سے اٹھایا اور حیدرآباد ہی کے ایک سرکاری اسکول میں اپنی 2 بھتیجیوں سمیت انرول کروا دیا، انہوں نے اس میں ان کا داخلہ کروا دیا۔ دوبارہ آتے ہیں وزیر تعلیم پنجاب کی بات پر، اس ویڈیو پر جس میں وہ کچھ عزم کا بھی اظہار کر رہے ہیں ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر، اور چند کلمات وہ ادا کر رہے ہیں۔ 38 سال کے ہیں وہ وزیر تعلیم پنجاب صاحب، اور انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، بہت فلوئنٹ ہیں، آپ نے انٹرویوز دیکھی ہوں گی ان کی۔ پتوکی سے تعلق رکھتے ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق وہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، اور ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ جب وہ غالباً انرول کروانے جا رہے تھے، کروا کر آ رہے تھے، انہوں نے چند کلمات ادا کیے۔ اس میں اس ویڈیو میں رانا صاحب اس عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب کے بچے وہی تعلیم حاصل کریں گے جو ایلیٹ کلاس کے بچے، باقاعدہ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ایلیٹ کلاس کے بچے حاصل کرتے ہیں۔ اسکول وی ول میک شیور دیٹ پاکستان اور پنجاب کے بچے وہی ایجوکیشن حاصل کریں جو ایلیٹ کے بچے حاصل کرتے ہیں، جو پریولیج کلاس کے بچے حاصل کرتے ہیں۔ کسی معاشرے میں کوئی بگاڑ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس ذمہ دار، اس برائی کا ذمہ دار اس معاشرے کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ آج اگر طبقاتی نظام ہے، وہ اس بات کو، یہ اعتراف جرم ہے کہ اس صوبے میں طبقاتی نظام، اس ملک میں طبقاتی نظام موجود ہے۔ ایک ایسی پارٹی کے ایم پی اے اور ایک ایسے صوبے کے
وزیر تعلیم کر رہے ہیں، جہاں پر ان کی جو اپنی پارٹی ہے، بہت لمبی تاریخ ہے ان کی حکمرانی کی، اب موازنہ ان کے اس عزم کا کریں اور دیکھیں گے جی پچھلے 16 سال سے کون حکمران ہے. وزیر تعلیم پنجاب صاحب سے کوئی پوچھے، یہ جو موازنہ پیش کر رہے ہیں، جو اب 2025 فروری میں وہ عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی کہ حالیہ 17 سالہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سوائے پی ٹی آئی کے 2018 کے دور کے بعد اور اس سے پہلے حکمران کون تھا؟ مجھے تو نہیں پتا کہ اسرائیل حکمران تھا، امریکہ تھا، انڈیا تھا، بہرحال پنجاب میں کوئی تو تھا. سندھ میں جب یہ روایت ڈالی گئی 2018 میں، اور وہ وزیر تعلیم جب اس وقت تھے، آج بھی ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی تاریخ تو اور لمبی ہے. اس پنجاب میں تو پھر پی ٹی آئی کا ایک گلچ آ گیا. اگر مسلم لیگ نون کے کانٹیکسٹ سے دیکھا جائے، 2008 سے سندھ میں کون ہے حاکم، کون ہے بادشاہ، کون ہے انتظامی طور پہ انداتا؟ 2018 میں انہوں نے روایت ڈالی. 10 سال بعد اس روایت ڈالنے کی 2018 میں ضرورت کیا پڑی؟ اس وقت تو چینج آ جانا چاہیے تھا. کیا اب آ گیا ہے؟ میں بینگ اے کراچی آئٹ بہت سی اس کے بارے میں باتیں کر سکتا ہوں، لیکن وہی بات ہے، کون بھگتے گا بعد میں. تو سرسری بات کر لیتے ہیں. میرے خیال سے نظام اچھا نہیں. اسے ایک رپورٹ بھی شیئر کروں گا 2024 میں. ایئر وائی نیوز اور باقی چینلز نے، ان کی ویب پیجز نے ایک رپورٹ بھی شیئر کی تھی کہ اسکولز کی حالت کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی. 2013 سے کون حکمران ہے خیبر پختونخوا میں ٹل ناؤ؟ 2017 میں یہ ایک عزم کا اظہار کیا گیا کہ جی تمام بچوں کو سرکاری اسکولوں میں لانے کے لیے ہم عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں علامتی طور پہ اس خیبر پختونخوا کے ایک ایم پی ہے 2017 میں جب وہ مشیر تعلیم تھے، انہوں نے اپنے خاندان سے اس روایت کو ڈالا. کیا اس پچھلے 5 سال میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے؟ کیا اب وہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، پشاور میں، کوہاٹ میں، دیر میں، وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں. اسی طرح پنجاب میں اب روایت ڈالی جا رہی ہے. بھائی کس کے خلاف موازنہ کس سے ہے؟ اور ایلیٹ کلاس والی جو بات کی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں قابل شرم بات ہے کہ آج تک یہ طبقاتی نظام پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کریں، جب اشرافیہ اپنے عوام کو اس کی محنت کے مطابق، اس کے ہنر کے مطابق اس کو جو ڈیوٹیز دی جا رہی ہوتی، اس طرح اس کو حق ادا نہیں کر رہی ہوتی، چاہے وہ سیلری کے نتیجے میں ہو یا دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ہو، کہ وہ جتنا کمانا چاہتا ہے، جتنا کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کو ادا نہیں کی جا رہی. اس وجہ سے نہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر پاتا ہے، نہ وہ اپنے اچھے اسکولوں میں بچوں کو ڈال پاتا ہے، نہ ہی وہ اچھے محلوں میں رہ پاتا ہے. تو یہ طبقاتی نظام کو قائم رکھنے کا ذمہ دار بھی حکمران طبقہ ہے، اور وہی اشرافیہ ہے. تو ان تینوں ایگزامپلز میں، ان تینوں صوبوں کے ایگزامپلز میں سب سے لمبا ٹینیور، کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، میں آپ کو ایک ایئر وائی نیوز کی ویب سائٹ، ایئر وائی نیوز کا ویب پیج ہے، اس پہ ایک سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہونے اور کل بجٹ کا 25% مختص ہونے کے باوجود 2024 میں بھی سرکاری اسکولوں کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی. یہ ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق ایئر وائی نیوز کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہونے اور بجٹ کا 25% لگنے کے باوجود سرکاری اسکولوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے. اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں کی جانب سے شیئر کی گئے کہ بھائی وہاں پہ تعلیمی نظام کیسا ہے، وہاں پہ دیگر جو سہولیات جو بچوں کو ملنی چاہیے ان کی کیا حالت ہے. تو اس کے مطابق بنیادی سہولیات کی کمی ہے. سرکاری اسکولوں کی حالت بہت خراب ہے. 37% اسکولز ایسے ہیں سندھ میں جہاں پینے کا پانی کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. 68% اسکولز ایسے ہیں جہاں بجلی کی فراہمی، بجلی سے محروم ہیں وہ اسکولز. وہاں پہ گرمی پڑے، سردی پڑے، وہاں کے بچوں کو اسی حالت میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. 25% اسکول سندھ میں ایسے ہیں جہاں واش رومز نہیں ہیں. 90% اسکولز میں ہاتھ دھونے کی سہولت دستیاب نہیں ہے. 49% اسکولز کی چار دیواری موجود نہیں ہے. اور آپ نے آن اینڈ آف میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری اسکولز کے ہمارے بہت معزز ٹیچرز حضرات اور خواتین جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان سے کچھ مزاحیہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، کچھ اسپیلنگس پوچھ لی جاتی ہیں، قومی ترانہ پوچھ لیا جاتا ہے، پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے، اور دیگر سوالات کر لیے جاتے ہیں.
تو وہ کس طرح جواب دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا. خیر, اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. پنجاب حکومت کے اور بیوروکریسی میں سمجھتا ہوں کہ باقی شہروں اور صوبوں سے بہت بہتر ہے. دے آر دا ڈوئرز. میں ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ اگر شہباز شریف سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتے تو شاید کراچی کی حالت, حیدرآباد کی حالت, مٹیاری کی حالت, تھر کی حالت اتنی ابتر نہیں ہوتی جتنی تھی کچھ عرصے پہلے تک. بہتری آ رہی ہے, تمام جگہوں پہ بہتری آ رہی ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو ایک سوال میرے دماغ میں آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ 2017 میں مشیر تعلیم خیبر پختونخوا PTI کے, انہوں نے اپنے خاندان سے روایت ڈالی کہ اپنی بچی کو انہوں نے وہاں پہ ایڈمیشن دلوایا. 2018 میں وزیر تعلیم سندھ, جو اس وقت بھی وزیر تعلیم سندھ ہیں, انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کو 2 بھتیجیوں سمیت پرائیویٹ اسکول سے نکال کے سرکاری اسکول میں ڈالا. اور آج سے ایک روز قبل, آج ہے 1 مارچ, یعنی کہ فروری کے آخر میں ایک ویڈیو وزیر تعلیم پنجاب کی طرف سے دیا جاتی ہے کہ جی میں نے اپنے صاحبزادے کو سرکاری اسکول میں ڈال دیا ہے. سوال میرا ان تینوں سے یہ ہے کہ کب تک, کیا اس کا فالو اپ کوئی کرے گا؟ کتنے عرصے تک آپ کے بچے وہاں پڑھیں گے؟ اور جن سہولیات کے ساتھ آپ کے بچے رہ رہے ہیں, کیا میرے بچے رہ پا رہے ہیں؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آج گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں کراچی ہو, بڑے بڑے شہروں کی مثال لے لیتے ہیں, لاہور ہو یا اور کوئی بڑا شہر ہو, ایک عام شخص جس کے 2 سے 3 بچے ہیں اور وہ 35,000 30,000 نہیں, جو منیمم ویج ہے, میں صوبوں کی وہ بات نہیں کر رہا, 70-60 ہزار روپے کمانے والا بندہ بھی جو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بچوں کی فیسیں دوں یا بچوں کا پیٹ بھروں. یہ سچویشن ہے. اس میں اس طرح کی جو فوٹیجز, اس طرح کی جو ویڈیو بیانات چلتے ہیں نا, اس سے دل کٹ جاتا ہے مزید. جن ممالک کی تقلید میں 2017 میں PTI کی طرف سے ایک مثال پیش کی گئی, اس کے بعد اس کی تقلید میں سندھ نے اور پھر اب پنجاب نے دی ہے نا, تو جن معاشروں کی آپ تقلید کرتے ہیں نا, وہاں کا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی سائیکل پر آتا ہو. یہاں کسی حکمران طبقے کا کوئی نوکر بھی گرین بس, وائٹ بس, ریڈ بس, اورنج لائن میں نہیں آتا. ان کی گاڑیاں, ان کا پروٹوکول ایسا ہوتا ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو سیٹیاں مار کے کبھی کبھی گالیاں دے کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. تو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. میں مانتا ہوں پنجاب میں انتظامیہ بہت متحرک ہے, بہت بہتر ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کے اسٹنٹس آپ کے لیے الٹا برے ثابت ہوتے ہیں اور اس کا بیکلیش آ جاتا ہے ایک عام سوچ رکھنے والے انسان کی نظر میں. تو بس ہمارا یہی میسیج ہے کہ کام کریں, غلط مشیروں سے دور رہیں, اور چاہے وہ وزیر تعلیم پنجاب ہوں یا اور لوگ ہوں, یہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی بھی صوبے کے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ اسٹنٹس ہمیں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اب جو آپ اسٹنٹ کر رہے ہیں اس پہ کتنا برقرار رہ پائیں گے, اور اگر رہ پائیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. میں اپنے الفاظ اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے واپس لوں گا. تھینک یو.